قصہ ایک ہاتھی اور پرندے کا۔ ایک جنگل میں ایک ہاتھی رہتا تھا۔ ہاتھی کو اپنے بھاری بھرکم جسم پر بہت گھمنڈ تھا۔ وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کر کے جنگل کے چھوٹے چھوٹے جانوروں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ جلدی اس کے ظلم کا شہرت پورے جنگل میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ جنگل کے بیچوں بیچ جھاڑیوں سے گھرا ہوا ایک تالاب تھا۔ جنگل کے تمام جانور اسی تالاب میں پانی پینے آیا کرتے تھے۔ تالاب سے متصل ایک راستہ تھا جس کے کنارے ایک پرندے نے اپنا گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، جب ہاتھی تالاب پر پانی پینے کے لیے آیا تو اس کی نظر معصوم پرندے کے گھونسلے پر پڑی۔ معصوم پرندہ تمام باتوں سے بے خبر اپنے ننھے منھے بچوں کو دانہ کھلا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ہاتھی پر پڑی تو وہ گھبرا گیا اور اسے ہاتھی کی نیت پر شک ہوا۔ ایک دن جب چڑیا جنگل میں دانہ چگنے گئی تھی تو ہاتھی اپنی عادت کے مطابق تالاب پر پانی پینے آیا۔ اس نے چڑیا کے گھونسلے کو توڑ دیا اور اس کے بچوں کو مار ڈالا اور وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب چڑیا واپس آئی تو اپنے گھر کو ٹوٹا ہوا پا کر اور اپنے بچوں کو مردہ پا کر بے چین اور غمزدہ ہو گئی اور رونے لگی۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر ایسا کون کر سکتا ہے۔ پھر اس کو ہاتھی پر شک ہوا کہ یہ ہاتھی ہی کر سکتا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ اس نے میرے گھونسلے کو بری نظر سے دیکھا تھا۔ پھر وہ روتی ہوئی ہاتھی کے پاس پہنچی اور اس کے سر پر جا بیٹھی اور روتے ہوئے ہاتھی سے کہا، اے ہاتھی، تو نے میرے گھونسلے کو توڑ دیا اور میرے بچوں کو قتل کر دیا۔ آخر تو نے ایسا کیوں کیا؟ کیا میرا جرم صرف اتنا ہے کہ میں تجھ سے چھوٹی ہوں؟ میں تجھ سے انتقام نہیں لے سکتی، میں تیرے سامنے حقیر ہوں۔ ہاتھی نے کبر و غرور سے کہا، ہاں تم مجھ سے چھوٹی ہے، میرے سامنے تم حقیر ہو، تم مجھ سے بدلہ نہیں لے سکتی ہو، اسی لیے میں نے ایسا کیا۔ پھر وہ چڑیا اپنے دوستوں کے پاس گئی اور ان سے پورا ماجرا بیان کیا۔ ان سے کہا کہ ہاتھی سے بدلہ لینے میں تم لوگ میری مدد کرو۔ چڑیوں نے کہا، وہ بہت بڑا ہے، ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ چڑیا پریشان ہو گئی اور کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، میرے پاس ایک ترکیب ہے جس کی مدد سے ہم ہاتھی سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ترکیب یہ ہے کہ ہم لوگ تیر کی طرح اس کی آنکھوں پر برسیں گے اور ان کو پھوڑ دیں گے جس سے ہاتھی اندھا ہو جائے گا۔ چڑیوں نے کہا، تمہاری رائے قابل تعریف ہے، پھر ہم سب مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر تمام چڑیوں نے ہاتھی پر ایک زوردار حملہ کیا اور ایک ہی وار میں ہاتھی کو اندھا کر دیا۔ اندھا ہونے کے بعد ہاتھی کی زندگی تباہ ہو گئی۔ بھوک و پیاس سے وہ بلبلاتا تھا، پریشان رہتا تھا اور جہاں گھاس اور پانی کی بو آتی وہاں چلا جاتا اور اپنی بھوک و پیاس کو ختم کرتا۔ یہ سب دیکھ کر مظلوم چڑیا کو بہت مزہ آیا، لیکن اس کے دل کو ابھی بھی تسلی نہیں تھی، لہٰذا اس نے ایک اور ترکیب نکالی تاکہ جنگل کے سبھی جانور اس ظالم ہاتھی سے نجات پا سکیں۔ پھر وہ میںڈھکوں کے پاس گئی اور ان سے پورا ماجرا بیان کیا اور ان سے کہا کہ ہاتھی سے بدلہ لینے میں تم لوگ میری مدد کرو۔ میںڈھکوں نے کہا، وہ بہت بڑا ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس چڑیا نے کہا، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے جس سے ہم ہاتھی کو مار سکتے ہیں۔ تم لوگ ہاتھی کے آس پاس ایک بہت گہرا گڑھا تلاش کرو، پھر وہاں زور زور سے بولو جس سے ہاتھی کو یہ لگے کہ اس کے آس پاس کوئی تالاب ہے۔ اس طرح وہ پانی پینے کے لیے اس گڑھا کی طرف آئے گا اور اس میں گر کر مر جائے گا۔ میںڈھکوں نے کہا، تمہاری رائے بہت اچھی ہے۔ پھر ان میںڈھکوں نے ہاتھی کے قریب ایک گڑھا تلاش کیا اور زور زور سے بولنے لگے۔ ادھر جب ہاتھی نے ان کی آواز سنا تو وہ مارے خوشی کے ان کا پیچھا کرنے لگا اور اس گڑھا کے پاس پہنچا اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے فوراً اس میں کودا اور ہلاک ہو گیا۔ جب ہاتھی گڑھے میں گر رہا تھا تو وہ چڑیا اس کے سر پر آ بیٹھی اور اس سے بولی، تم نے مجھے چھوٹا سمجھا، مجھے حقیر جانا اور میرے گھر کو اجاڑ دیا، میرے بچوں کو مار ڈالا اور مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اب بتا، اس چھوٹے چڑیا کا انتقام کیسا ہے؟ اس حقیر پرندے کا بدلہ کیسا لگا؟ اس طرح وہ مغرور ہاتھی اپنے انجام کو جا پہنچا اور جنگل کے تمام جانوروں کے لیے ایک عبرت و نشان بن گیا۔